فرینڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، سوڈان اینڈ کرنٹ سچویشن۔ تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر یہ دو پرسنالٹیز کی تصویر نظر آئے گی۔ دائیں سائڈ پہ جو ہیں وہ اس وقت سوڈان کے جو موجودہ آرمی چیف کہہ لیجیے آپ، عبدالفتح عبد الرحمن البرہان ان کا نام ہے، اور ان کے جھگڑا جو ہے وہ ہو گیا ہے ان کے اپنے نائب اسسٹنٹ سے جن کا نام محمد حمدان دوگلو ہے۔ اب یہ دونوں کے انڈر میں سوڈان کی آرمی کے کچھ ونگز ہیں، تو ان دونوں نے اپنی اپنی آرمی کو دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لا کھڑا کیا ہے، اور اس وقت سوڈان کے اندر شدید قسم کی جنگ جاری ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ریپبلک آف سوڈان افریقہ میں واقع کنٹری ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 15واں بڑا ملک ہے، اور جہاں 92% مسلمان رہتے ہیں۔ سوڈان کو 1956 میں UK اور ایجپٹ سے آزادی ملی۔ آج سوڈان کے شہر خرطوم میں، جو اس کا کیپٹل بھی ہے، جنگ کا سماں ہے، اور پاکستانیوں سمیت تمام فارنرز تیزی سے خرطوم کو چھوڑ کر محفوظ جگہوں یا اپنے ملکوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ خرطوم میں کالے دھوئیں کے بادل فضا میں صاف دیکھے جا سکتے ہیں، اور ہوائی جہازوں کی مدد سے شہر میں بمباری کی جا رہی ہے۔ یہاں کوئی دوسرے ملک کی فوج نہیں، بلکہ اپنے ہی فوج کے 2 جرنیلوں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 25 اکتوبر 2021 کو سوڈانی ملٹری نے جنرل فتح البرہان کی لیڈری میں گورنمنٹ کا کنٹرول سنبھالا۔ اس وقت کے PM مسٹر عبداللہ حامد کو اریسٹ کر لیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، مگر 2022 جنوری کے آتے آتے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ان کی جگہ آج یعنی کہ موجودہ ایکٹنگ پرائم منسٹر عثمان حسین فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مگر سوڈان میں شروع سے آج تک طاقت کی اصل ڈور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس ہی رہتی ہے۔ آج ہیڈ آف دی اسٹیٹ دراصل ٹرانزیشنل ساورینٹی کونسل ہے۔ 1956 کے بعد سے اب تک حیران کن طور پر کانسٹیٹیوشن کے مطابق صرف 6 لوگ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہ چکے ہیں، اور 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص نہیں بلکہ ایک گروپ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سوڈان کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ اس گروپ کو ہی ٹرانزیشنل ساورینٹی کونسل کہتے ہیں، اور آج موجودہ دور میں بھی پھر یہی کونسل سوڈان پر حکومت کر رہی ہے، اور اس کونسل کی جو اصل ڈور ہے وہ جنرل عبدالفتح برہان کے ہاتھوں میں ہی ہے، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برہان ہی جو ہے وہ سوڈان کے اصل حکمران ہیں۔ دراصل اس مسئلے کا آغاز ہسٹری میں کچھ پیچھے جا کر ملتا ہے، جہاں سوڈان میں 1993 سے عمر البشیر صدر کے طور پر ایک طویل عرصے تک 2019 تک کام کرتے رہے۔ یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، بعد میں سیاستدان بن گئے۔ عمر البشیر نے تب اس وقت کے پرائم منسٹر صادق المہدی کی حکومت کو ایک ریبل کے ذریعے سے ختم کر دیا تھا، اور خود 1993 میں صدر یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تھے، اور یوں اس وقت سے لے کے 2019 تک یہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ کہانی اس وقت خراب ہونا شروع ہوئی تھی جب 1980s میں دوسری سول وار سوڈان میں ہوئی۔ پہلی سول وار بھی سوڈان میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی یہی مسئلہ تھا، ساؤتھ سوڈان والا ہی، لیکن میں اس وقت کنیکٹ کر رہا ہوں آپ کو دوسری سول وار جو سوڈان میں ہوئی، اور یہ جنگ بھی 20 سال جاری رہی، اور اس میں 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 2005 کے آتے آتے کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ پہ یہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد 2011 میں عمر البشیر کو سوڈان میں غیر ملکی دباؤ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور بدامنی کی وجہ سے ریفرینڈم کرانا پڑا۔ 98% لوگوں نے ساؤتھ سوڈان کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا، اور یوں سوڈان ٹوٹ گیا، اور ساؤتھ سوڈان کا نیا ملک جو ہے وہ 2011 میں بن جاتا ہے، جو کہ دراصل کرسچن آبادی کا ایک ملک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مسئلہ کیا تھا، ساؤتھ سوڈان اور سوڈان جب ایک ملک تھے سوڈان، تو سوڈان ایک مسلم کنٹری تھا، لیکن اس کا جو ساؤدرن پورشن تھا وہ ایک کرسچن پاپولیشن پہ مبنی تھا۔ تو بالآخر 2011 میں جو ساؤتھ سوڈان کا جو ملک بنتا ہے یہ کرسچن کنٹری بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ بات کو۔ اور جغرافیکلی اس نئے ملک کے بننے سے تیل کے 70% جو کنویں تھے، جو سوڈان کا جو آئل پروڈکشن تھی، اس کا 70% جو تھا وہ ساؤتھ سوڈان کے پاس چلا گیا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور پرانا سوڈان جو اصل سوڈان تھا،
جو کہ پہلے ہی امریکی سینکشنز کے تلے دبا ہوا تھا، اب مزید مشکلات میں گھرتا چلا گیا، اور پھر 2018 کے آتے آتے غربت اور مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیے۔ عمر البشیر کی گورنمنٹ کی کمر ٹوٹ گئی، پیٹرول پر سے سبسڈی کو ختم کر دیا گیا، آسٹریلٹی ڈرائیو یعنی حکومتی اخراجات میں کمی کی مہم شروع کی گئی، مگر انفلیشن 70% کو چھونے لگا، مظاہرے ہونے لگے، لوگ مرے، انتہائی حالات خراب ہو گئے، اور بالآخر لمبے عرصے سے یعنی کہ 1993 سے 2019 تک حکومت کرنے والے صدر عمر البشیر اور ان کا حکومتی ٹولہ سب کو حکومت سے باہر کر دیا گیا۔ عوامی مظاہروں ہلاکتوں کے بعد 11 اپریل 2019 کو عمر البشیر کو ملٹری نے اریسٹ کر لیا، اور جنرل برہان حکومت میں آئے، اور ان کے ساتھ ہی کچھ عرصے میں موجودہ اور ایکٹنگ پرائم منسٹر عمر حسین بھی حکومت میں آئے، اور یوں اب تک انہی کی حکومت سوڈان میں ہے۔ مگر ہوا یہ کہ اب 15 اپریل 2023 سے ملٹری کے ہیڈ جنرل برہان یعنی کہ حکمران ہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں یعنی کہ جنرل محمد ہمدان دونگلو، یہ RSF یعنی کہ ریپڈ سپورٹ فورس، ایک پیراملٹری فورس ہے، اس کے یہ ہیڈ ہیں، اور ایک زمانے میں عمر البشیر کے بہت نزدیکی ساتھیوں میں سے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی اور جنرل برہان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ مگر آج کل ان کی جنرل برہان سے نہیں بنتی ہے، اور جنرل برہان اور جنرل ہمدان دونگلو کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اور 15 اپریل سے دونوں جرنیلوں کے انڈر میں جو آرمی ہے، ان دونوں دستے ہیں، ان دونوں کے درمیان اس وقت سوڈان کے کیپٹل خرطوم میں جنگ جاری ہے۔ شہر میں مختلف جگہوں پر ڈچز اور ٹرنچز کھود دی گئی ہیں، خندقیں کھود دی گئی ہیں، اور 1,00,000 کی فوج جسے ریپڈ سپورٹ فورس RSF کہا جاتا ہے، یہ انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل محمد ہمدان دونگلو کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف ملک کی جو اوریجنل آرمی ہے وہ جنرل عبد البرہان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے خرطوم میں ان دونوں آرمی کے جو دستے ہیں ان کے درمیان میں جنگ جاری ہے۔ جنرل برہان کی سربراہی میں ملک کی ایئر فورس اس وقت خرطوم میں RSF پر بمبارڈمنٹ کر رہی ہے، 512 لوگ مارے جا چکے ہیں، 4193 افراد زخمی ہیں۔ اب یہ جنگ اس وقت پورے سوڈان میں پھیل گئی ہے، اور سب سے پریشان کن صوبہ ہے جو دارفر کا صوبہ ہے، اس تک بھی چلی گئی ہے۔ تو اب اس وقت بہت خطرناک سچویشن ہے، پاکستانی وہاں سے نکل کے اور ہوائی جہاز پکڑ کے پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا سے کے جو لوگ ہیں وہ خرطوم کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت تک یہ سچویشن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشل رہے گی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔